بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک عظیم سفر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ سفر جسے معراج کہتے ہیں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزانہ سفر جو اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ سفر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا اور براق نامی نورانی مخلوق کے ذریعے بلند ترین مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ تصور کیجئے رات کی خاموشی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ جبریل علیہ السلام نے بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفید پروں والی مخلوق کی جانب لے جایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، جو بجلی سے بھی تیز تھی۔ مکہ معظمہ کی مقدس مسجد الحرام سے بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور الہی پیغام کی وحدت کی علامت ہے۔ یہ لمحہ مقدس مقامات اور انبیاء کرام کے مشن کے تسلسل کا ایک گہرا ربط تھا۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جانب لے جایا گیا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے 7 درجات دیکھے۔ راستے میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں کیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخر میں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو یہ ہر ملاقات ایک یاد دہانی تھی، مشترکہ مشن اور الہی ہدایت کی جو انسانیت کو عطا کی گئی۔ تو یہ سفر سدرۃ المنتہا کی انتہائی حد تک پیری کے درخت تک پہنچ کر اپنے عروج پر پہنچا۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمانی بارگاہ میں تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص تحفے عطا کیے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم ملا، جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ اور ستون ہے۔ یہ تجربہ انسانی فہم سے بالاتر الہی قدرت اور رحمت کا مظہر تھا۔ یہ سفر صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ایک روحانی معراج تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے قربت کی دلیل ہے۔ اس الہی ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ معراج کا سفر مسلمانوں کے لیے بے پناہ تحریک اور غور و فکر کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی طاقت، نماز کی اہمیت اور اللہ کی بے پایہ رحمت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ زندگی کا بوجھ محسوس کریں، اس معجزانہ سفر کو یاد کریں۔ یہ آپ کو اس قوت کی یاد دلائے جو ایمان سے ملتی ہے اور ہماری روزانہ کی نمازوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سفر آپ کو متاثر کرے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور آپ کو اللہ کے قریب لائے۔ یہ سفر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں اور ہمیں ان کی تلاش میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ نوجوانوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ کے قریب جاننے کی کوشش کریں۔ یہ سفر نہ صرف ایک واقعہ ہے بلکہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس طرح کی بلندیوں کو حاصل کریں۔ آج اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے جزاک اللہ خیر۔
مزید متاثر کن معلومات کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔